اور جب ہمیں جواب دینا پڑا، کاش کہ ساری امت جواب دینا کھڑی ہو جاتی کہ جب حضرت صدیق اکبر کو ظالم کہا جا رہا تھا۔ میں یہاں پہ ضرور ایڈ کروں گی کہ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میڈم انصاف نہیں ملتا، تو میں کہتی ہوں قیامت تک ملے گا بھی نہیں۔ وجہ ہے اس کی، بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ ناانصافی اور ہماری جوڈیشری کا بیڑا غر اس دن ہو گیا تھا جس دن فاطمہ زہرا علیہ السلام انصاف لینے کے لیے دربار گئیں اور ان کو انصاف نہیں ملا، اور نعوذ باللہ ان کو جھٹلایا گیا ان کی گواہی کو۔ تو یہ جوڈیشری تو اس دن ہی بیڑا غرق ہو گئی تھی۔ اب میرے پہ چاہے فتویٰ لگا دیں یا جو مرضی کر دیں، آئی ڈیم کیئر۔ یہ آج جنہیں قراردادیں پیش کرنا سوجا ہوا ہے، یہ کیا اس وقت لاشیں تھے زمین پر بغیر جان کے یا زندہ تھے؟ ان سب کو جواب دینا چاہیے تھا، مگر انہوں نے نہیں دیا، اور اللہ کے فضل سے ہم نے جواب دیا۔ اور جواب دیتے وقت بھی ہمارا عقیدہ پھر بھی یہ تھا، بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اب اس صورتحال میں کتنی خیانت ہے کہ مطلقاً کوئی کہے کہ جلالی صاحب تو سیدہ پاک کی طرف خطا کی نسبت کر رہے ہیں، کوئی پھر آگے مزید بے حیا ہو تو کہ خطا کار کہہ رہے ہیں۔ تو میں بول رہا ہوں اور اداروں کو کہہ رہا ہوں کہ جتنے لوگوں نے یہ لکھ کر درخواستیں دی ہیں جہاں جہاں، ان سب پر ایف آئی آر کاٹو کہ ان کمینوں نے اپنی طرف سے لکھ کر یہ دعویٰ کر دیا۔ ہمارے طرف سے تو نسبت خطا عمومی حالات میں ذکر باغ فدق میں جائز ہی نہیں، نہ ہم کرتے ہیں۔ ہم تو اس جواب کے وقت نسبت کی امکان خطا اور اس کی تشریح کی صورت میں کہ جب خطا کی نسبت نہ کر کے حضرت صدیق اکبر کو ظالم کہا جا رہا تھا۔ امام نے فرمایا ہم آل محمد کا یہ مزاج ہے، جو چیز ہم سے ظلمن چھین لی جائے ہم اس پہ دوبارہ اختیار اس لیے نہیں کرتے کہ کہیں ظالم کی سزا میں کمی نہ آ جائے۔ اگر ہم واپس کر دیتے تو لعنت رک جاتی۔ ہم اس پہ دوبارہ اختیار اس لیے نہیں کرتے کہیں ظالم کی سزا میں کمی نہ آ جائے۔ تو اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم کہنا، قبول کر لینا یہ چاہیے تھا کہ جواب کوئی نہ دے، ظالم کوئی کہتا ہے تو کہتا رہے، جواب کوئی نہ دے، چونکہ جواب دینے کے لیے پہلے یہ کہنا پڑنا ہے۔ تو یہ مقام تھا کہ جو کہنا پڑ رہا ہے مجبوراً، وہ تو شریعت میں خطا اجتہادی ہے لہجہ بھر، اور وہ کوئی جرم نہیں، وہ غلطی نہیں، وہ گناہ نہیں، وہ خطا ہے جس پر کہ اجر ہے اور ثواب ہے، جس کو خطا اجتہادی کہا جاتا ہے۔ اور وہ اہل سنت کے نزدیک جو غیر معصوم ہیں ان کے لحاظ، اس نسبت کے لحاظ میں کوئی گناہ حرج ہے ہی نہیں۔ توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگا